آج ہم آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو جان لینے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کے جو کافی سارے مسائل ہیں در حقیقت وہ بہت ہی معمولی مسائل ہیں۔ آپ کے اندر ایک عجب طرح کی ہمت، ایک موٹیویشن پیدا ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی فرینڈز، آئی ہوپ کہ آل آف یو آر ان گڈ ہیلتھ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ایسٹرن کیپ پروونس میں واقع ایک گاؤں جس کا نام انسگوانا ہے۔ اس میں پیدا ہونے والی ایک شخص کی جس کا نام ہے ہیملٹن ناکی۔ ہیملٹن ناکی ایک غریب خاندان میں 26 جون 1926 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے 14 سال کی عمر تک صرف 6 کلاس تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ساؤتھ افریقہ کے ویسٹرن کیپ کے ایک ٹاؤن شپ جس کا نام لینگا ہے وہاں شفٹ ہو گئے۔ تقریباً 1940 کے درمیان انہوں نے یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن میں گارڈنر کی نوکری حاصل کی۔ ان کے گھر سے یونیورسٹی کا فاصلہ 8.3 کلومیٹر تھا اور وہ روزانہ یہ فاصلہ پیدل طے کیا کرتے تھے۔ 13 سال انہوں نے ایز اے گارڈنر یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن میں کام کیا اور اس 13 سال کے عرصے میں انہوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ پھر 1954 میں 1954 میں سنڈے کے دن یونیورسٹی کے ایک سرجیکل ہیڈ جن کا نام رابرٹ ہینڈز گوٹس تھا، ان کو مدد کی ضرورت پڑی جو اس وقت ایک زرافے کے اوپر تجربہ کر رہے تھے اور انہیں اس وقت ایک انسان کی ضرورت تھی جو زرافے کی گردن کو ان کے مطابق ہینڈل کر سکے۔ جب انہیں کوئی نہیں ملا تو انہوں نے گارڈنر جو کہ مسٹر ناکی تھے انہی سے ہی ہیلپ لینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ان کو بلایا۔ مسٹر ناکی نے یہ کام اتنا بخوبی انجام دیا کہ جیسے کہ کوئی آپریشن تھیٹر کا اسسٹنٹ کرتا ہو۔ پھر ہوا یوں کہ چونکہ ڈاکٹر گوڈز جو تھے وہ سرجیکل ہیڈ تھے، ان کو مسٹر ناکی کے اندر کوئی ایسی بات نظر آ گئی کہ انہوں نے ترنت فیصلہ کیا کہ وہ ناکی کو لیب ٹیکنیشین بنائیں گے۔ ویئرس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایک ڈاکٹر بذات خود ایسے ہی کسی گارڈنر کو کیسے لیب ٹیکنیشین کی نوکری دے سکتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 رابرٹ فیکلٹی ہیڈ تھے یعنی کہ خود مختار تھے، اور نمبر 2 یہ دنیا کے وہ پہلے ڈاکٹر تھے جنہوں نے کرونری آرٹری بائی پاس سرجری کا سکسیسفل آپریشن کیا تھا۔ کرونری آرٹری بائی پاس میں انسان کی ٹانگ سے ایک ایکسٹرا وین ہوتی ہے، اسے نکال کر ہارٹ کے اوپر گرافٹنگ کی جاتی ہے، اسے عام الفاظ میں بائی پاس کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ سال ڈاکٹر گوڈز کے ساتھ کام کرنے کے بعد مسٹر ناکی نے کرسچیان برنارڈ جو کہ ڈاکٹر گوڈز کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ لیبارٹری میں ایک اسسٹنٹ کے طور پر کام شروع کیا۔ شروع میں ڈاکٹر برنارڈ نے مسٹر ناکی کو جانوروں کو اینستھیسیا دینے کے لیے ڈیزگنیٹ کیا، لیکن پھر انہیں ان کی خاص مہارت اور ہنر کی وجہ سے لیبارٹری کا وزیر عمل سرجیکل اسسٹنٹ بنا دیا گیا۔ ناکی کی محدود کنونشنل تعلیم کے باوجود ان کے پاس ایناٹومک نیم سیکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ ڈاکٹر برنارڈ کا کہنا تھا کہ اگر ناکی کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا تو وہ ایک بہت ہی بہترین سرجن ہوتے۔ دوستو، ساؤتھ افریقہ میں ایک لیگل ٹرم اپرٹائڈ اس زمانے میں پیک پر ہوا کرتی تھی جو کہ ارلی 90s میں ختم ہوئی۔ اپرٹائڈ کے تحت کوئی بھی بلیک مین کسی وائٹ کو چھو نہیں سکتا، لیکن مسٹر ناکی واز دا اونلی مین جن کو اپرٹائڈ سے ایگزمپٹ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اس آپریشن کا حصہ تھے جو کہ ایک ہسٹری کریٹ کرنے جا رہا تھا۔ جی ہاں دوستو، دسمبر 3 1967 یہ وہ دن تھا جب دنیا میں سب سے پہلا سکسیسفل ہیومن ٹو ہیومن ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کا آپریشن کیا گیا، جس کو برنارڈ اور ناکی نے مل کر کامیاب بنایا۔ اسی لیے ان کو دا پائنیئر آف ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ لیٹر آن مسٹر ناکی کو نہ صرف کئی ایوارڈز دیے گئے بلکہ یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن کی طرف سے ایک آنرری ماسٹرز کی ڈگری بھی دی گئی۔ دوستو، ہیملٹن ناکی 29 مئی 2005 کو 78 ایئرز کی ایج میں ہارٹ ٹربل کی وجہ سے
ڈٹ گئے۔ جی فرینڈس، میں نے اور میری ٹیم نے پوری کوشش کی ہے کہ 250 پیجز کی ایک بک ہم آپ کو 5 منٹ میں یاد کروا سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ڈو سبسکرائب آور چینل فار مور ڈیٹیلز۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ایک نیو ہلاریس ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔